السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ندا کے سن میں ڈاکٹر ندا آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ اوبیسٹی ہے۔ اوبیسٹی آپ سبھی جانتے ہیں، موٹاپا۔ اور موٹاپا آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائمز ہماری بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، میٹابولزم ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ کچھ ڈیزیز ہیں جس سے یہ ساری چیزیں انکریز ہوتی ہیں، جس کو ہم 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ کلاس 1 جو 30 سے 35 جس میں ویٹ ہونا چاہیے بڑھتا ہے، جس میں kg ویٹ بڑھتا ہے، اور پھر سیکنڈ کلاس میں 35 سے 40، اور تھرڈ جو ہے ماربڈ کہلاتی ہے، جس میں 40 سے ابو اگر ویٹ بڑھتا ہے تو وہ تھرڈ کلاس کہلاتی ہے اوبیسٹی کی۔ اب اوبیسٹی کا ایشو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اوبیسٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، جب ہم کیلریز کھانا کھاتے ہیں تو وہ کیلریز میں چینج ہوتا ہے۔ کیلریز انٹیک ہمارا ہوتا ہے تو پھر اس کو انرجی میں چینج کرنے کا کام ہماری باڈی کرتی ہے کیلریز کو۔ اب جب کیلریز بڑھ جاتی ہیں ہمارے کھانا، یعنی ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو کیلریز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب جو کیلریز بڑھتی ہیں وہ لپڈ فارم میں آ جاتی ہیں، پھر ایڈیپوس جو ٹیشوز ہیں اس میں سیف ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری باڈی کو ڈسٹرب نہیں کرتی، بالکل ہی آہستہ آہستہ یوں سمجھے یہ باڈی کو ختم کر رہی ہوتی ہیں اندر سے، جس کے لیے بہتر یہ ہے ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے، اپنی ڈائٹ کا خیال ہونا چاہیے، اور ایکسرسائز ہو گئی، نیند پوری ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے اس میں۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اوبیسٹی کی وجہ سے جو ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، ڈائبٹک کا ایشو ہو سکتا ہے، ہارٹ ایشو ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کڈنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا تعلق کڈنی سے ہے۔ آپ کو گول اسٹون کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پتے کی پتھری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، شوگر یعنی ڈائبٹک کا ایشو ہو سکتا ہے، ہارٹ کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خطرناک ہیں۔ کولیسٹرول لیول بڑھنا، بی پی ہائی رہنا، ٹینشن میں رہے گا بندہ، ڈپریسڈ رہے گا، کھانا زیادہ کھائے گا، سم ٹائمز وہ اس کا ویٹ اتنا نہیں ہے مگر فیٹس زیادہ ہے، انفلمیشنز ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنا لائف اسٹائل کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا ہم دن میں کیا کر رہے ہیں، کیا ہم زیادہ تر کام ایسا تو نہیں کر رہے جو صرف بیٹھ کر ہو، یا ہم سم ٹائم صرف کھا پی رہے ہیں اور اس کو کیلریز جو ہے اس کو جلاتے ہیں، وہ جو برن کرنے والا کام ہے وہ نہیں کر رہے، تو یہ چیزیں ہماری باڈی کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور جس سے یہ فیٹس کا ایشو آتا ہے۔ یہ تو اتنی آسانی سے جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، مگر یہ جاتا بڑی پریشانی سے ہے، بہت دقت سے جاتا ہے، اس سے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو انسان بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی اس کا خیال رکھے، اور یہ نوبت ہی نہ آنے دے کہ اوبیسٹی یعنی ویٹ کا ایشو ہو اور فیٹس وغیرہ کی وجہ سے باڈی ڈسٹرب ہو۔ باڈی کا ایسا اسٹرکچر پلان کرنا چاہیے ہمیں، رولز اور اپنے پرنسپلس بنانے چاہیے گھر میں، آپ بھی، آپ کی فیملی بھی، آپ کے بچے بھی ہیلدی رہے، ہر کسی کو اپنے ایک ظاہر سی بات ہے پیرنٹس ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو گھر میں جو ایک رول مینٹین ہوگا اور بچوں کو اس طرح چلائیں گے تو بچے بھی ہیلدی انوائرمنٹ میں رہیں گے، اور پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنا ہیلدی انوائرمنٹ بنائیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت مسٹ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اوبیسٹی کو یہ جو ایشو ہے اسپیکٹر کو ریموو کرنا چاہیے، جس سے ہمیں ہارٹ ایشو یعنی اٹیک کے، یا ہائی بلڈ پریشر، یا آپ کو نیند نہیں آ رہی، یا آپ ڈپریسڈ رہ رہی ہیں، کام میں دل نہیں لگ رہا، سستی ہے، یہ ساری چیزوں کو ایکسرسائز کے، یوگا کے ذریعے، واک کے ذریعے، رننگ کے ذریعے،
مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم یہ نارملائز کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو بھی نظر میں رکھیں. فاسٹ فوڈ، بے ٹائم کھانا، بھوک لگنا اور بیٹھے رہنا، کام کم کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کو بہت تکلیف دیتی ہیں. بہتر ہے کہ اچھی ڈائٹ، ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں اور ہیلدی رہیں. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بار بار لاتی رہوں. اور مجھ سے اگر کوئی اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں مزید میرے پروگرام کو بہتر میں کیسے بنا سکتی ہوں تو میسیج ضرور کیجیے گا. میں نے بھی فرسٹ چینل اسٹارٹ کیا ہے کیونکہ مجھے بھی میرے فرینڈس وغیرہ سب نے کہا کہ آپ اسٹارٹ کیجیے تاکہ اوروں کو بھی، مطلب جو دوسرے لوگ ہیں ان سب کو بھی اس سے فائدہ ملے، پیشنٹس کو بھی فائدہ ملے. تو جسٹ اس وجہ سے یہ پروگرام اسٹارٹ کرنے کا مقصد تھا. مگر میں کوئی پرو نہیں ہوں، ولاگر نہیں ہوں، یا میں پرو نہیں ہوں ان چیزوں میں. تو آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں بائی میسیج اپوائنٹمنٹ، یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ میسیج ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. بیل کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا. تھینک یو. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. حافظ.